بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کے سپاہی۔ پاکستان میں 10 مارچ کا آغاز ہو چکا ہے بروز منگل کا، اور امریکہ میں ابھی تک 9 مارچ دن کا وقت ہے۔ سب سے اہم خبر جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے صدر پیوٹن کو 1 گھنٹے طویل ٹیلی فونک کال کی ہے، اور یہ ایران کی جنگ کے حوالے سے اس میں بات چیت ہوئی، یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد جو بیان آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ تقریباً جنگ مکمل ہدف ہم نے اس جنگ میں حاصل کر لیے ہیں، اور جنگ اختتام پر ہے، جس کی وجہ سے تیزی سے عالمی منڈی میں خام مال کی قیمت جو ہے وہ نیچے گری ہے۔ اب یہ ٹرمپ کارڈ ہے یا یہ سچ مچ جنگ اختتام کی طرف جاری ہے، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا نے ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بیان دیا ہے کہ ترکیہ، سائپرس اور آذربائیجان میں جو حملے ہوئے ہیں وہ حملے اسرائیل نے کروائے ہیں، وہ حملے ایران نے نہیں کیے، اور یہ ہمسایوں کے ساتھ لڑانے کا ایک پورا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ پہلے بھی بے نقاب ہوا جب خلیجی ممالک کے اندر اور سعودی عرب کے اندر موساد کے جو ایجنٹ بم فکس کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کریش کر گیا اور اس کے بعد بند کر دی گئی مارکیٹ۔ ابنائے ہرمز 10ویں روز بھی بند ہے، تیل کے بحری جہاز کھڑے ہوئے ہیں اور تفشیش پورے ایریا میں پھیلی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں 2 دن کی گیس کا ذخیرہ رہ گیا ہے۔ یورپی دیگر ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ بحران آیا ہوا ہے انرجی کا۔ پاکستان میں آج عمران خان سے منگل کے دن ملاقات کا دن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملاقات کرائی جاتی ہے یا نہیں کرائی جاتی، یا بہنیں اسی طرح سراپا احتجاج بنی رہیں گی اڈیالہ کے باہر اور کارکنان۔ اور اس روزے کے مہینے کے اندر بھی جو ہے وہ جس طرح تنگ کر رہے ہیں اور نہیں ملنے دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، ان کے ذاتی معالجین سے نہیں ملایا جا رہا، ان کو ہسپتال میں ان کا علاج باقاعدگی سے نہیں کیا جا رہا، تو یہ وہ خوف کے علامات ہیں جو خطے میں بھی جو صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی بیان نہیں آ جائے تو یہ اتنا ڈرتے ہیں عمران خان سے کہ ان کے بیان سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جیو ٹی وی جو ہے وہ لگاتار اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو دکھا رہا ہے، اور نیتن یاہو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہوئے ایران کو پاکستانی جیو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ تو تبدیلی آئی نہیں، آ گئی ہے پاکستان کے اندر، اور کھل کے جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دینے کی باتیں اور دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پر ان کو۔ یہ ایک شرمناک بات ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اور جس طریقے سے بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے جنوبی لبنان میں سفید فاسفورس کے بموں سے حملہ کیا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان افغانستان جنگ بندی کے لیے چائنا نے خصوصی ایل جی کابل بھیج دیا ہے، جو جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح خطے میں امن ہو۔ پاکستان ایک دفعہ پھر سعودی عرب سے بھیک مانگ رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ہمیں $1.2 ارب کا جو آپ تیل ادھار پہ دیتے تھے اب وہ $5 ارب کا دے دیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ نے ریاض کے اندر جو امریکی ایمبیسی ہے اس کے تمام اہلکاروں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ فوری طور پر ایمبیسی خالی کر کے سعودی عرب سے نکل جائے۔ تو ایک طرف اتنا خوف ہے، یہ امریکہ، خلیجی ممالک اور سعودی عرب میں ان کا دفاعی معاہدہ تھا، ان کے دفاع کی ذمہ داری امریکہ پہ تھی، لیکن بدقسمتی سے جو ایران نے جو لگاتار حملے کیے ہیں خلیجی ممالک پر اور سعودی عرب پر، اس سے جو خوف مچا ہوا ہے، اس خوف کی وجہ سے جو ہے امریکہ سب سے پہلے اپنے عملے کو نکال رہا ہے خلیجی ممالک سے اور سعودی عرب سے۔ تو دفاع جو ہے وہ ایک طرف رہ گیا ہے، اور سب سے پہلے وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو ہدایت جاری کر رہا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ ایران میں مجلس خبرگان نے جو نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا ہے، آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی وہ ہیں جن کے والدین کو قتل کر دیا گیا، جن کی بیوی کو قتل کر دیا گیا، جن کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، جن کے بھانجے کو قتل کر دیا گیا، اور جو اپنے بھائی اور بہن کھو بیٹھا، اس کو ذمہ داری دے دی گئی ہے اب پوری ایرانی قوم کی کہ وہ اب رہبری کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس نے اپنا پورا خاندان کھو دیا اور اکیلا رہ گیا، لیکن
حوصلے اور ہمت کے ساتھ اب پوری قوم انہی کی طرف دیکھ رہی ہے اور ان کو جو ہے اپنا رہبر منتخب کر دیا ہے، اور اس محاصرے کی گھڑی میں قوم جو مشکلات میں ہے، بمباری ہو رہی ہے اور قتل ہو رہا ہے لوگوں کا، اور اس حالات میں جو امید بن کے نکلے ہیں وہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے ہیں، یہ سید مجتبیٰ خامنائی۔ آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہے تھے کہ میری مرضی کا ہوگا سپریم لیڈر ایران کے اندر، تو اس طرح کس طرح ہوتا ہے کہ میری مرضی کا ہوگا؟ کیسے آپ کی مرضی کا ہوگا؟ بھائی وہ ایک مذہبی لیڈر ہے، وہ قوم کا پیشوا ہے، آپ جو ہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تو آپ کیسے انٹرفیرنس کر سکتے ہو کسی اور کے مذہب میں؟ جب ان کے اپنے جو ہے اہل تشیعوں کا وہ پیشوا ہے، وہ اس کو منتخب کر رہے ہیں، ان کی وہاں پہ مجلس خبرگان ہے، وہ ان کا انتخاب کرتی ہے، پوری قوم کا لیڈر ہے، اور آپ بیٹھ کے کہتے ہو نہیں جی میری مرضی سے ہوگا، جس کو میں چاہوں گا ورنہ میں اس کو نشانہ بنا دوں گا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی جو ہے ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، اور جس طرح اسرائیل نے کہا ہوا ہے کہ وہ ان پہ حملہ کریں گے، امریکہ نے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے نئے سپریم لیڈر کو جب تک ہماری مرضی کا آدمی شامل نہیں ہوگا، تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ کس حکمت عملی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اور اپنی قوم کو جس ٹائم محصور ہوئی ہے، جس پہ بمباری ہو رہی ہے، حملہ آور ہیں جس پر امریکہ اور اسرائیل، تو یہ اب ایک دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اپنے ملک کی عزت بقا کی جنگ جو ہے وہ جیتیں گے، اور کس طرح جو ہے وہ اپنے قوم کو جو ایک حوصلہ بھی وہ دے چکے ہیں، جشن منایا جا رہا تھا وہاں پہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے اور ان کی لیڈرشپ کے لیے۔ موجودہ حالات میں 10ویں دن تک جو ہے وہ 1500 سے زیادہ ایران کے اندر جو ہے لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے اندر 30% کے قریب بچے بتائے جاتے ہیں، وہاں پہ شہری علاقوں میں بمباری ہو رہی ہے، آئل ڈیپوز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، واٹر کے ریزرو کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو، کھیلوں کے میدانوں کو۔ تو یہ حالات جو ہے وہ اس کے باوجود بھی جس طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ صرف 3 دن میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن ایران نے جو سرپرائز دیا ہے، جس طریقے سے ایران نے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور جو امریکہ اور اسرائیل کا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور اب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ جنگ تقریباً ہم مکمل کر چکے ہیں، اپنے ہدف مکمل کر چکے ہیں، ہم جو ہے وہ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا چکے ہیں، میزائل کہ جو حملے کر رہا تھا ان کی طاقت کو ختم کر چکے ہیں، ان کے ڈرونز کو ختم کر چکے ہیں، اور تقریباً اپنے ہدف پورے کر لیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگ کتنی جلدی ختم ہوتی ہے، اور یہ جو بحرانی صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو کس طرح قابو پایا جاتا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ جو ہے وہ ایک خفیہ آپریشن کرنا چاہ رہا ہے ایران کے اندر، اور اس کی جو ایٹمی تنصیبات میں جہاں پہ ایران نے 60% افسردہ کیا ہوا تھا یورینیم 450 کلو، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک اسپیشل اس نے فورس کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ بھیجے اور وہاں سے لے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران جو ہے اس نے TT سائن کی ہوئی ہے، NPT، جس کے مطابق جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یہ 1968 میں بنی تھی، اور 2 سال ہی کے بعد 1970 میں ایران نے اس پر سائن کیا ہوا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، وہ اپنی جو ہے انرجی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے یورینیم افسردہ کرے گا۔ ایران نے افسردہ یورینیم جو رکھی ہوئی ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنے توانائی کے شعبے میں استعمال کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی، نہ کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے۔ ایران کی باقاعدہ ایٹمی تنصیبات کی نگرانی کر رہا تھا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے، جس کو IAEA کہتے ہیں، وہ باقاعدہ نگرانی کر رہا تھا، اور انہوں نے TT پہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل ہے جس نے NPT پر دستخط نہیں کیے ہوئے، عدم پھیلاؤ جوہری ہتھیار پر ایران نے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایران پر جو ہے وہ الزامات لگا دیے گئے، اس پر حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے شہری علاقوں پر، وہاں پہ دیہاتوں پر جو سفید فاسفورس کے بموں سے جو حملہ کیا ہے، وہ ہیومن رائٹس واچ نے اس کا ذکر کیا ہے، باقاعدہ طور پر یہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل 2023 اور 24 میں بھی جنوبی لبنان پر سفید فاسفورس کے بموں سے حملے کرتا رہا ہے۔ اس بم سے جو ہے انسان کے جسم جل جاتا ہے اور ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے خطرناک بم ہیں،
اس پر تو کوئی دنیا اس کو اسرائیل کو نہیں روک رہی، حالانکہ جو جنگی جرائم ہے یہ ایک بہت بڑا جنگی جرم ہے، اس پر جو ہے دنیا کو ایکشن لینا چاہیے، اور اسرائیل اس سے پہلے بھی یہ کرتا رہا ہے۔ ایران کی جو جوابی کارروائیاں چل رہی ہیں وہ بھرپور طریقے سے ابھی بھی اس نے اسرائیل کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ہم خلیجی ممالک پر اٹیک نہیں کرنا چاہتے، اگر ہمیں امریکہ کے اڈوں سے وہاں سے اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کی جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ اور اب جو ان کی جو نئی حکمت عملی آ رہی ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے میزائلوں کا، اپنے ڈرونز کا رخ صرف اسرائیل پہ کرنا چاہتے ہیں، اور خلیجی ممالک اور سعودی عرب جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے کبھی بھی۔ انہوں نے کہا ہے ہم صرف جو ہے وہ مجبوری کے عالم میں جب ہم پہ ان کی سرزمین میں جو امریکی اڈے وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو ہم دفاعی طور پر اس کی جوابی کارروائی کرتے ہیں، اور اسرائیل کو اب پورا ٹارگٹ بنا رہا ہے۔ اور جس طرح اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ان کا بھی خبریں چھپائی جاتی ہیں، میڈیا کو نہیں چھوڑا جاتا ہے اسرائیل کے اندر، اس وجہ سے جو ہے وہ جو بھی موقف اسرائیل کی گورنمنٹ دیتی ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔